اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں زکریہ اور یحییٰ علیہم السلام کے واقعات۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 33 اور 34 میں فرماتے ہیں، اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام کی بیوی، یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریہ علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دمشق میں ہوا۔ زکریہ بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دمشق میں زندگی گزار رہے تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس قصے کی ابتدا قرآن مجید نے عمران کی بیوی سے کی ہے۔ وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کی نانی ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہن۔ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ زکریہ علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر 100 سال سے زائد تھی۔ بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ سورہ مریم آیات 1 تا 6 میں ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے ورثاء اور رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی۔ سورۃ الانبیاء آیت 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ مطلب یہ کہ ان کا بانجھ پن دور کر دیا۔ پھر اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر یہ بالکل آسان ہے، اور میں اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس پر زکریا علیہ السلام نے عرض کی، کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ یعنی زکریا علیہ السلام نے عرض کی، میرے رب، کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس سے میں سمجھ جاؤں
کہ یہ بچہ بنی اسرائیل پر ظاہر ہوگا، تاکہ بنی اسرائیل کو بھی اس کی فضیلت اور اہمیت کا علم ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہیں سکے گا۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا اور وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تو کر نہیں سکتے تھے، البتہ اپنے ذکر میں صبح شام مصروف رہتے، اور یہ نشانی تھی اس بات کی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 11 میں فرماتے ہیں، اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 39 میں فرماتے ہیں، چنانچہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو رعب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے، یا اس کا بیٹا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی شریک ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے، جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق۔ انہیں خوشخبری سنائی گئی کہ بہت جلد یحییٰ نامی لڑکا پیدا ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ یہاں کلمت اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ جو ہی بڑے ہوئے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پہنچا، اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 9 عمری ہی میں حکمت اور دانائی عطا فرما دی۔ تفاسیر میں ہے کہ بچوں نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا، آؤ کھیلیں۔ انہوں نے کہا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 5 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 13 تا 15 میں ان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف 6 ماہ بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی زکریا علیہ السلام کی دعا کے 6 ماہ بعد مریم علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا کریں۔ گویا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد زکریا علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ اس وقت ایک ظالم شخص ان پر حکمران تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، اگرچہ ان کے دین میں یہ حرام تھا۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام سے اس شادی کی اجازت طلب کی، اس لیے کہ ان کی نبوت کا اس وقت تک چرچا ہو چکا تھا اور وہ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔
فتویٰ لینے کے لیے وہ تحفے تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ لڑکی کی اپنے چچا سے شادی حرام ہے۔ بادشاہ اور وہ لڑکی یہ فیصلہ سن کر غضبناک ہو گئے۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا، تم یحییٰ کو قتل کرا دو، تب ہماری شادی ممکن ہے۔ بادشاہ نے ان کی طرف اپنے سپاہی روانہ کر دیے۔ اس وقت یحییٰ علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کے والد زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس دور کے 2 نبی قتل کر دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے۔ آپ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں نبی قرار پا چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث اسراء کے تحت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام موجود ہیں اور یہ دونوں خالازاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دونوں نے کہا، آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے تذکرے میں یہ آ چکا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حقیقی بہنیں تھیں۔ اس لیے حدیث معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خالازاد بھائی ہیں، اسی رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ شقی اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ کسی کو ستاتی ہو اور نہ کسی کے مال و دولت پر نظر رکھتی ہو، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی طمع اور اجرت کے اس کی زندگی قوم کی اصلاح اور خیرخواہی کے لیے وقف ہو چکی ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا یہ فرمایا تھا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے باز رکھتا ہو۔ اقوام عالم میں صرف یہودی ہی ایک ایسی قوم ہے جس نے ایسے پاکیزہ نفوس کو بے تحاشا قتل کیا۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت 61 میں فرماتا ہے، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کو پاس نہیں آنے دینا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پورے خلوص اور پوری دل جمعی کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ دعائیں سن نہیں رہا یا قبول نہیں کر رہا۔ اس قسم کی مایوسی اور خیالات کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے سنگین حالات بیان کیے ہیں۔ ان قوموں کی جان و مال میں ایسے حادثات اور پے در پے ایسی مصیبتیں پیش آئیں کہ اہل ایمان اور ان کے نبی پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسی سخت گھڑیاں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں اور مصیبتوں کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی قضاء و قدر پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ایسے لمحات میں مصیبتوں کی دلدل سے نکل جاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام زندگی بھر نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی حسن ظن رکھا کہ اے پروردگار، میں آپ سے مانگ کر کبھی بے مراد نہیں رہا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی عمر کی آخری منزل آ چکی تھی اور آپ کی بیوی صاحبہ بانجھ تھی۔ ساری زندگی گود اولاد سے خالی رہی تھی، لیکن مریم علیہ السلام کے حجرے میں کرامت کا ظہور دیکھ کر آپ کا ذہن اچانک اس طرف منتقل ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر ہر روز تر و تازہ پھل حجرے میں پہنچا سکتا ہے،
وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ میری اس آخری عمر میں مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی نظر اس عالم اسباب میں بھی اسباب اور وسائل سے کہیں زیادہ مسبب الاسباب پر ہو تو وہ قبولیت کا دروازہ فوراً کھل جاتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو دوسرے ہی لمحے ایک عظیم فرزند کی بشارت دے دی گئی۔ اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، اور یہ خواہش قناعت اور زہد کے خلاف بھی قطعاً نہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء کی زبان سے اس قسم کی دعائیں اور پکار ذکر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ انبیاء اور رسل جو زہد اور قناعت کے مینار ہوتے ہیں اس دواجی زندگی سے بری نہیں ہیں۔ اسلام میں اولاد کی خواہش کو فطری خواہش قرار دیا گیا ہے، تاہم یہ نکتہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام صرف اولاد ہی نہیں چاہتے تھے، صالح اولاد چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے بعد دعوت کا کام جاری رکھے۔ اس لیے آپ نے اپنی دعاؤں کو پاکیزہ اور نیک اولاد کے الفاظ کے ساتھ خاص کیا۔ سورہ آل عمران آیت 38 میں ہے، اسی